بات یہ کرامت ان کی بتا رہی ہے نا کہ وہ صحیح لوگ تھے، رب کی رضا ان کو حاصل تھی۔ سارے خطیب یہاں تک بیان کرتے ہیں، اگلی بات بندیالوی بتائے گا۔ جس حکومت میں اور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ خلافت معاویہ کی تھی جناب۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا امیر معاویہ، عظمت سیدنا امیر معاویہ۔ جو تم کہتے ہو میں نے مان لیا ہے، وہ کاتب وحی بھی نہیں، میرے مخاطب صرف سنی ہے، دوسرا طبقہ خدا گواہ میرا مخاطب نہیں ہے۔ سنی جن کے ذہن پراگندہ ہے معاویہ کے بارے میں، صرف میں ان کے ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مان لیا اس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، وہ کاتب وحی نہیں، پہلے بیری بیڑے کا موجد نہیں، پہلے بیری لشکر کا سالار نہیں، میرے آقا نے اس کے لیے دعائیں نہیں مانگی۔ جو تو کہتا ہے میں نے مان لیا مان لیا مان لیا، بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ کی کوئی عظمت کوئی خوبی نہ ہو، معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے، وہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ اس کا انکار کر کے دکھا، کر انکار اس کا۔ میں نے کہا نا میں صرف اہل سنت میرے مخاطب ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ معاویہ کی عظمت کے لیے ایک بات کافی ہے، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ چل کوئی فضیلت نہیں، ایک ہی فضیلت ہے، تجھ میں جرت ہے تو انکار کر کہ صحابی نہیں، کہہ میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو کہہ کے دیکھ۔ اور جس بندے کا قول پیش کروں گا نا وہ بندہ کوئی مورخ نہیں ہے، جس بندے کا قول میں پیش کروں گا نا وہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے۔ میں قول پیش کروں گا اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی کا، مفسر قرآن کا، عبداللہ ابن عباس کا۔ لے آ اس کے پائے کا کوئی آدمی، لے آ اس کے پائے کا کوئی آدمی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان تجھے دکھاؤں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، تو کر کے دیکھ انکار۔ کہتے ہیں صحابی تو ہے، صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن یہ کام تو انہوں نے غلط کیا۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول عارف باللہ مولانا سلطان محمد رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں میں کئی مرتبہ اس ادارہ میں حاضر ہوا. ان کے انتقال کے بعد میری اس ادارے میں پہلی حاضری ہے. ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. لیکن اس دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم سب کی دعا ہے اللہ ان کی اگلی زندگی آسان کر دے. ان سے محبت کا معاملہ کرے، شفقت کا معاملہ کرے، پیار کا معاملہ کرے، رحمت کا معاملہ. ان کے جو جانشین ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو ان کا صحیح جانشین بنائے اور ان کا لگایا ہوا یہ گلشن اللہ کرے اس پر کبھی خزاں نہ آئے. یہ ہمیشہ آباد رہے. اشتہاروں میں جو کانفرنس کا عنوان رکھا گیا وہ ہے توحید و سنت. ہماری جماعت کا نام بھی یہی ہے، اشاعت التوحید. کوئی تکبر نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں، تحدیث نعمت ہے کہ ملک کے
پاکستان میں صحیح معنوں میں اور پیغمبری رنگ میں جس جماعت کے علماء نے توحید بیان کی وہ اشاعت التوحید و سنت، دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن مجھے یہاں کے منتظمین نے یہ حکم دیا کہ آج کی اس محفل میں عظمت سیدنا معاویہ بیان رضی اللہ تعالی رجب کے مہینے سے ان کی مناسبت بھی ہے۔ 22 رجب کو انہوں نے اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف کوچ فرمایا۔ یقین جانیے پتہ نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے یا نہیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت میں اگر سب سے کوئی مظلوم صحابی ہے نا تو وہ حضرت معاویہ۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک طبقے نے حضرت صدیق اکبر پہ تبرہ کی ہے، برا بھلا کہا، عیب چنے، لیکن کوئی اہل سنت کہلانے والا آج تک حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اپنے دل میں میل نہیں رکھتا۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طبقے نے تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑا شدید نشانہ بنا، تقریروں میں، تحریروں میں، لیکن کوئی سنی کہلانے والا حضرت عمر پر تنقید نہیں کرتا۔ سب لوگ محبت سے ان کا نام لیتے۔ اسی طرح حضرت عثمان ہیں، اسی طرح حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی سنی زبان دراز صحابہ کی جماعت میں صرف سیدنا معاویہ ہے،
کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ کو برا کہا، انہوں نے بھی سب سے زیادہ تنقید حضرت معاویہ پہ کی، لیکن کچھ تاریخ کے مارے ہوئے سنی اور تاریخ کو وحی کا درجہ دینے والے سنی، انہوں نے بھی تاریخ کے اوراق میں جو کچھ پڑھا تو انہوں نے بھی حضرت معاویہ پر تنقید کی، ان کی ذات میں خامیاں ڈھونڈی، یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا اور یہ کام انہوں نے غلط کیا تھا۔ یہ سب سے مظلوم صحابی ہے۔ کتنے سنی علماء سے ہم سنتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلوں پر جو مذاکرے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں، اس پر لوگ آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے ان کی فضیلت میں، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس پر وہ علماء کے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے کہ ان کی فضیلت میں، عظمت میں کوئی حدیث نہیں۔ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس میں نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں نے ایک منٹ کے لیے یہ مان لیا، تسلیم کر لیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں میرے نبی کا کوئی ارشاد نہیں، مان لی میں نے آپ کی یہ بات۔ میں نے ایک منٹ کے لیے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ کاتب وحی نہیں ہے، جس طرح تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے۔ میں نے مان لی آپ کی وہ بات، ان کی عظمت میں کوئی حدیث نہیں، وہ کاتب وحی نہیں ہے۔ میں نے ایک منٹ کے لیے آپ کی یہ بات مان لی کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد نہیں ہے۔ میں بڑی بات کہہ گیا ہوں، میں نے صرف فرض کیا، ورنہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، یہ ساری باتیں عظمت میں ہیں۔ میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ وہ پہلے بحری بیڑے کا موجد نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی مان لیا کہ وہ پہلے بحری لشکر کا کمانڈر نہیں ہے، سپہ سالار وہ نہیں ہے، پہلے بحری لشکر کا وہ کمانڈر نہیں ہے جس بحری لشکر کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ علماء نو تے سمجھ آ گئی ہے تے انہاں بھی ہل جا کے سبحان اللہ، تو ہن تے سمجھ نہیں آئی، تساں زور نہ لاکھنا انشاءاللہ جب آپ کو سمجھ آ گئی۔ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، سمندری جنگ لڑے گا، کشتیوں میں، بحری جہاز میں، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، فقد اوجبوا، رب نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کون تھا پہلے بحری لشکر کا کمانڈر؟ آئے اور کرے کوئی اختلاف، آئے دنیا کا کوئی بندہ اور میری اس بات سے اختلاف کرے کہ وہ کمانڈر نہیں تھا، آئے
پہلے بحری لشکر کا کمانڈر ہے، اور اس تمام لشکر کے لوگوں کے لیے میرے نبی نے جنت کے واجب ہونے کی بشارت دی ہے۔ میں نے مانا کہ وہ پہلے بحری لشکر کا موجد بھی نہیں ہے، جس طرح تم کہتے ہو اسی نے پہلا بحری لشکر بیڑا بنایا تھا۔ اس تاریخ کے حوالے کو کوئی جھٹلا سکتا ہے تو جھٹلائے۔ پہلا بحری بیڑا، پہلا بحری اسلامی بیڑا، اس کا بنانے والا کون ہے؟ زور سے بولو، جھک جھک کے کیوں بول دے ہو؟ میں ہاں نا، بولو۔ میں کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ کل کوئی بندہ آئے گا اور میری بات کو جھٹلا دے گا؟ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت معاویہ تڑپ گئے تھے، امیر المومنین، یہ روم کے لوگ جہازوں پہ آتے ہیں، ہمارے ساحلی علاقوں پہ حملے کرتے ہیں، لوٹ کے لے جاتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم ان کا تعاقب نہیں کر سکتے، مجھے اجازت دو ہم بھی بحری بیڑا بنائیں۔ حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ میں لوگاں نو پانی دے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت سیدنا عثمان کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ نے پھر التجا کی۔ حضرت عثمان نے کہا وہ جو رومیوں کا بحری بیڑا ہے اس میں کتنی کشتیاں ہیں؟ کہ 700 کشتی ہیں۔ اتنا بحری بیڑا جس میں 700 کشتیاں، وہ کھڑی کرتے، کشتیوں میں آ جاتے، پھیل جاتے، حملے کرتے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، بھاگ جاتے۔ حضرت عثمان نے کہا 1 مہینے کا وقت ہے، بحری بیڑا تیار کرو۔ مشینری دور نہیں ہے، ٹیکنالوجی، بجلی، آرے، ہاتھوں سے درخت کاٹنے ہیں، تختے چیرنے ہیں، کشتیاں بنانی ہیں، کیل ٹھوکنے ہیں۔ 9 مہینوں کے بعد سیدنا معاویہ نے پہلا اسلامی بحری بیڑا سمندر میں اتارا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں۔ کبھی لوگوں کو حضرت معاویہ کی عظمتیں بھی بتایا کرو۔ تمہیں صرف وہ معاویہ یاد ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ حضرت علی سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی، کس نے کروائی تھی؟ کروانے والے کون تھے؟ تم ہی تھے۔ تمہیں وہ معاویہ یاد رہ گیا؟ یہ حضرت علی سے لڑے تھے، حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ پھر کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہاں جی 2 بندے جھگڑ رہے ہوں، 2 بندے لڑ رہے ہوں، ایک تے سچا ہوندا نا، ایک غلط ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک باطل پہ ہوتا ہے۔ جب بھی 2 بندوں کا جھگڑا ہوتا ہے، کیوں ضروری ہے کہ 2 بندے آپس میں جھگڑے تو یقیناً ایک حق پہ ہو، دوسرا باطل پہ ہو؟ اٹھا رب کا قرآن۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے ہیں تورات لے کر، پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ کو رب نے وہاں بتا دیا، قوم پھسل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ غصے میں بفر گئے، تورات کی تختیاں زمین پہ گر گئیں، کانپنے لگے۔ 40 سال دی محنت 40 سال دی محنت قوم نے برباد کی تھی بچھڑے دی باں تے۔ بچھڑے نے کی باں، انہوں نے کہا الہ یہ ہے۔ غصہ تو لگنا تھا۔ میں جو
3-4 سالوں کے لیے سرگودے سے واپس چلا جاؤں، کہیں کراچی چلا جاؤں، باہر ملک چلا جاؤں، میں واپس آؤں تو میرے مدرسے میں ایک قبر بنی ہوئی ہو، اوپر اچھاڑ پڑے ہوں، صوفی ناچ رہے ہوں، میرے تے کی بیتے گی؟ غصہ تو قدرتی تھا نا، اور توحید پر تھا، توحید پہ، رد شرک پہ غصہ آیا۔ رب نے بھی حضرت موسیٰ کو کچھ نہیں کہا، تختیاں گر گئیں، بڑے بھائی کے بالوں کو پکڑا، 3 سال عمر میں بڑے ہیں حضرت ہارون، ہے بھی اللہ کے نبی، ان کی داڑھی کو پکڑا، کھینچا، انہوں نے کہا یبن او میرے ماں جائے، میرا کوئی قصور نہیں، اے شرارت یہودیاں دیے، اشارہ تو میں نے بڑا کر دیا یار، انہا غلط فہمیاں پیدا کیتیاں نہیں، آپ کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے قصور کیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ بڑے خدا دی قسمیں، اگر حضرت موسیٰ کے علاوہ کوئی بندہ یہ کام کرتا، نبی کے سر کے بالوں کو پکڑنا اور داڑھی کے بالوں کو کھینچنا، مسلمان رہتا؟ مسلمان رہتا؟ یہ لیکن ادھر حضرت موسیٰ ہیں، صاحب کتاب ہیں، نبی ہیں، سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، کھینچ رہے ہیں، تم نے کیا کیا؟ میں تجھے چھوڑ کے گیا تھا، فیصلہ کرو ان دوواں تو حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے، کرو فیصلہ، کرو فیصلہ۔ بڑی عقلی دلیلیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، جب 2 بندے جھگڑتے ہیں تو ایک تو حق پہ ہوتا ہے نا، یہاں کرو فیصلہ، حضرت موسیٰ حق پہ تھے یا حضرت ہارون؟ قصور تھا حضرت ہارون کا؟ نہیں تھا۔ شرارت کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ علماء کرام اس سے پہلے شاید اس علاقے میں کبھی یہ بات نہ کی ہو، کبھی نہ کی ہو، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اور میں جب یہ بات بیان کروں نہ تے سمجھ جاؤ پچھو حضرت ہارون تے موسیٰ دا واقعہ بندیالوی سنایا۔ میں کہتا ہوں، بندیالوی کہتا ہے میرے نبی نے حضرت علی کو بھی ہارون سے تشبیہ دی تھی۔ بولو تو صحیح طرح یار، میں تجھے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں، اس امت کا ہارون ہے حضرت علی۔ حضرت معاویہ کو غلط فہمی ہوئی کہ قتل عثمان میں حضرت علی سستی کر رہی ہیں، فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، وہاں بھی یہودیوں کی شرارت تھی، یہاں بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے میں، بولو تو صحیح یار، وہ عبداللہ ابن سبا کی نسل تھی، وہ یہودی تھا، اس نے غلط فہمیاں پیدا کی، مقابل آ گئے، وہ مقابل لے آئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے، تاریخ کی کتابوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہو؟ بندیالوی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا یہ جو آپ کے مقابلے میں آئے ہیں اکافرونہم، کیا یہ کافر ہیں؟ قال لا، بولو تو صحیح یار، حضرت علی نے کیا کہا؟ لا۔ پوچھنے والے نے کہا مشرکونہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے مشرک ہیں؟ قال لا، نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا اب منافقونہم، آپ کے مقابلے میں آنے والے منافق ہیں؟ قال لا، نہ یہ مشرک ہے، نہ کافر ہیں، نہ منافق ہیں۔ اگلا جملہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بندیالوی پڑھنے لگا ہے، ترجمہ نہیں کرے گا،
پنڈی گھیب دے لوگاں تے اعتماد کر لینا، یہ سمجھ جائیں گے، سمجھ کے سبحان اللہ کہیں گے، مزہ آ جائے گا۔ اس نے کہا اگر یہ کافر بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، منافق بھی نہیں تو پھر کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ہم اخواننا۔ ہم اخواننا، ہم اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ حضرت علی ان کو بھائی کہتا ہے، تو تبرہ کرتا ہے۔ حضرت علی ان کو بھائی کہہ رہے ہیں، تو ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تائی کا بیٹا ہے، عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا ہے، حضرت علی کے لشکر میں ہے، حضرت علی کے لشکر میں خیمے سے باہر نکلے نا تو کچھ نعشیں پڑی ہوئی تھی، کٹے ہوئے جسم۔ عدی ابن حاتم نے حضرت علی سے پوچھا یہ جو مخالف فریق ہے ان کے مقتول کہاں جائیں گے؟ ان کے لشکر کے جو بندے مارے گئے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ، یہ جو مارے گئے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ پھر میں حضرت علی کے فرمان کا ترجمہ نہیں کروں گا، کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے شاید آخر میں کر دوں۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ جملہ سمجھ گئے، یہ جو مخالف ہیں مر گئے، قتل ہو گئے، یہ کہاں جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے مقتول بھی جنت میں جائیں گے۔ حق و باطل کی جو جنگ ہوتی ہے وہ باطل کے لوگ جنت میں جاتے ہیں، وہ باطل کے لوگ بھائی ہوتے ہیں۔ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو، وہ حق پہ تھا اور وہ باطل پہ تھا، تین جج کس بنایا؟ کس نے بنایا تجھے جج؟ تو جج کے منصب پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں حق پہ تھا اور فلاں باطل پہ تھا۔ تجھے صحابہ کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا جج کس نے بنایا ہے؟ کاش آج حضرت عمر ہوتے، تیری پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دیتے کہ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو فیصلہ کرے میرے نبی کے یاروں کے بارے میں۔ جب دو بندے آمنے سامنے آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک حق پہ ہو ایک باطل پہ ہو، درمیان کے لوگوں کی منافقت جو ہے یہ سب کچھ کروا دے۔ یہ جڑے چمچے ہوندے نا، ساڑی جڑنے نے کڈی، یہ چمچے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی ہوتی ہے اختلاف میں، وہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہوتی ہے اختلاف میں، بے لڑدے رہن تے ساڈی زندگی ہے، اتفاق ہویا تے ساڈی موت ہے، ان کو موت نظر آتی ہے اتفاق میں۔ یہ کہ رب سے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ موحدین کے دلوں میں دوبارہ سے اتحاد اور الفت پیدا فرما، اللہ کی رحمتوں سے تو کوئی بعید نہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی، کچھ شرطوں پہ صلح ہو گئی، حضرت حسن نے تے کام ہی مکا دیتا، خدا دی قسم ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے کم ہی مکا دیتا۔ حضرت علی نے صلح کی اس شرط پہ جو علاقے آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس، جو علاقے میرے پاس ہیں میرے پاس، ان پر آپ کی حکومت، یہاں میری حکومت،
اس پر ہو گئی دونوں میں صلح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے لائق ترین فرزند سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے، انہاں اپنے آسے پاسے ویکھیا کہ مجھے جن لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اے صحیح نہیں، اے صحیح نہیں، یہ غلط لوگ ہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے وہ کاغذ حضرت حسن کی طرف روانہ کر دیا، میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں، جیڑیاں شرطاں دل وچ آندیاں نہیں لکھ لے۔ حضرت حسن تیرا جواب ہی کوئی، معاویہ دا جواب بھی کوئی نہیں، لیکن خدا دی قسم ہے حضرت حسن دی مثال ہی کوئی۔ جو شرطیں لکھنی ہیں لکھ لو۔ یہ جو آج مرزے کا جیلم کہتا ہے نا، جیلمی کہتا ہے فلاں شرط تھی اور عمل نہیں ہوا، فلاں شرط تھی اور عمل نہیں ہوا، وہ جو شرطیں ہیں انہاں دی سند پیش کر، لیا ان کی سند۔ ایک مورخ کہتا ہے یہ شرطیں ہیں، مثلا ابن کثیر کہتا ہے یہ شرطیں ہیں۔ ابن کثیر تے 7ویں صدی دا آدمی ہیں، اساں ابن کثیر کو پوچھ سکتے ہیں نا بھی تین اے شرطاں کہیں دسیاں؟ نہیں پوچھنا، جو لکھ دے شرطیں ہیں تے سند پیش کرنا۔ جب سند مانگی گئی تو کہنے لگا سند تے میرے کول کوئی نہیں، سند کوئی نہیں تھے، یہ مصنوعی شرطاں بنائی پھرنا۔ وہ شرطیں معاویہ نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا جی، وہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا، تیرے پیو ختم کیتا، معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ جس طرح تم کہتے رہو، جو کہتے رہو کہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا، وہ صلح ہوئی۔ حسنین کریمین نے ایک شرط میں آپ کو سناتا ہوں یار، سنو یار، ایک شرط یہ تھی کہ میری جو جماعت کے لوگ ہیں یہ بڑے بے وفا ہیں، لیکن میں تے حیدر کرار دا پتر ہاں، میں اپنے ساتھیاں نال بے وفائی نہیں کرنی، میرے ساتھیاں نو کچھ نہ آکھیا جائے، اپنے ساتھیوں کو، میرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ حکومت اس طرح کرو گے جس طرح میرے بابا نے کی ہے، نہیں کہا۔ حکومت قرآن و سنت کے مطابق کرو گے، نہیں۔ شرط یہ رکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر نے کر کے دکھائی ہے۔ یہ تاریخ میں تمہیں شرط کیوں نظر نہیں آتی؟ اس طرح کرو گے، صلح ہو گئی، ہاتھ پر بیعت ہو گئی، حضرت حسن کی بھی، حضرت حسین کی بھی، قیس ابن سعد ابن عبادہ کی بھی بیعت ہو گئی۔ جذبات میں بات کی جائے نا، جوش تے لوگ آدھن سبحان اللہ آگ چھڈو، خطیب صاحب بڑا جوش وکھا ہے۔ میں یہ بات بالکل جوش میں نہیں کہنا چاہتا، بڑی سنجیدگی سے آہستہ ملائم طریقے نال آکھنا چاہتا، لیکن آپ کی سبحان اللہ جو ہے نا، اس نرم گفتگو کو سن کے وہ سبحان اللہ سے مسجد گونج اٹھنی چاہیے۔ بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا عظیم ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ جس کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے صلح کی۔ میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں نے بڑی جنگ لڑی، اس میں نے بڑے مصائب برداشت کی،
چندے بھی بڑے بند کروائے. لوگوں نے کہا یزیدی ہے جی، یوں ہے جی، وہ ہے. 1 مہینہ ضلع بدر بھی رہا، مجھے سرگودا سے نکال دیا گیا. ڈی سی صاحب نے لکھ کے دیا بھائی ساڑھے ضلع چ نہیں رہنا چاہیے. مقدموں کی بھرمار، سارے مقدمے جیتے بھی. میں بڑا وکیل ہوں اور میری دلی تمنا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ مجھے اپنے گلے سے لگائیں کہ میں نے ان کی جنگ لڑی ہے. ان پہ آنے والے چھینٹے جو ہیں نا، میں دامن کی طرف آنے ہی نہیں دیے. لیکن خدا گواہ ہے، یہ جو صلح ہوئی ہے نا حضرت حسن اور معاویہ کی، اس میں جو کردار حضرت حسن کا ہے نا، حضرت معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. اتھے مسجد دی کمیٹی دا بندہ ممبر بن جائے او جان نہیں چھڑدا. اتھے ویلفیئر سوسائٹی دا بن جائے نا صدر، او استعفیٰ نہیں دیندا. اتھے زکوٰۃ کمیٹی دا بندہ بن جائے ممبر، چھوڑتے ہیں ادا. فوج اس کے پاس ہے، پولیس اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، گورنر اس کے پاس ہے، علاقے میں اس کی حکومت ہے. ہر چیز کو تج دینا، حکومت کو قربان کر دینا صرف اس لیے کہ میرے پیچھے ہٹنے سے اگر مسلمانوں کے درمیان صلح ہوتی ہے تو حیدر کرار کا بیٹا اس کے لیے تیار. حسن تیرا جواب ہی کوئی. تیری قبر منور پہ انگنت رحمتیں نازل، تیری قبر منور پر انگنت رحمتیں نازل. مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے اتنی بڑی قربانی تصور بھی نہیں ہے. 2-3 جماعتوں میں صحابہ تقسیم ہو گئے تھے. 3، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی، تیسرا طبقہ تھا غیر جانبدار. وہ کہتے تھے نہ ہم ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر. وہ گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. میری بات غور سے سن لی، میری بات غور سے سن لی. میں بڑی کام کی بات کر رہا ہوں اور بڑی مضبوط بات کرنے لگا ہوں. صحابہ کتنے طبقوں میں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تیسرا طبقہ کون تھا؟ گھر بیٹھ کے غیر جانبدار، چپ کر کے. صوبے کتنے تھے؟ 54 صوبے جس پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے بعد صحابہ کے 3 طبقوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. 3 طبقوں نے بیعت کی 54 صوبوں میں. 54 صوبے. پھر سنو پنڈی گھیب کے لوگوں، 54 صوبے. کوئی ایک مومن بتا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو؟ لے آ، ایک بندہ لے آ جس نے کہا میں بیعت نہیں کرتا. مکہ تھا، مدینہ تھا، عراق تھا، بصرہ تھا، مصر تھا، تمام علاقوں کے لوگوں نے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر. پہلے بیری بیڑے کا موجد بھی معاویہ ہے. تو آڈی گھڑی تے 12:32 ہوئے نے.
میں نے یہ ساری باتیں آپ کی مانی، پہلے بیری بیڑے کا موجد بھی وہ نہیں ہے، پہلے بیری بیڑے کا سالار بھی نہیں ہے، کمانڈر بھی نہیں ہے، وہ فاتح قبرص بھی نہیں ہے، فاتح شام بھی نہیں ہے۔ 19 سال اس نے حکومت کی اور یہودیوں کے سینوں پہ مونگ ڈلتا رہا، آگے سے آگے بڑھتا رہا، آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ تکلیف یہی ہے، اس وقت جو معاویہ نے یہاں مونگ ڈلے تھے نا، اس کے زخم یہودیوں کی نسل میں آج بھی تازہ ہیں۔ تمہیں معاویہ سے تکلیف ہوئی کیوں بھائی؟ علماء کرام ایک واقعہ خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی کرتا ہوں، کہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی اور ایک جگہ پہ انہوں نے فیصلہ کیا یہاں فوجی چھاؤنی بنانی۔ وہ فوجی چھاؤنی بنانے لگے تو قریب گاؤں تھا، اس کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا بھئی کہاں چھاؤنی بنانے لگے ہو؟ اس جنگل میں، یہ جو قریب جنگل ہے اس میں تو خون خار چیتے شیر تمہیں تو چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے۔ بزرگان اٹھانا، اٹھا دیں تھوڑی جی میرے پاس توجہ کرو گے انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں تو خونخوار درندے ہیں۔ فوج کا جو کمانڈر تھا نا وہ جنگل کے کنارے آیا، کنارے آ کے اس نے درندوں کو خطاب کیا، شیرو اور چیتو، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا ان درندوں نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے ہوئے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، جو تم محمد عربی کے غلام ہو نا تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ میں چونکہ تقریر میں ادھر ادھر جاتا نہیں ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی درندے بھی تیری باتیں مانا کرتے تھے، آج تیرا پتر بھی نہیں مانتا، آج تیرا شاگرد بھی نہیں مانتا، آج چھوٹے بڑوں کی نہیں مانتے، کبھی درندے تیری بات مانا کرتے تھے۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ کبھی تو دریائے نیل کو خط لکھنے بیٹھ جاتا تھا، کبھی تو دجلہ کی موجوں کو خطاب کرنے لگتا تھا، کبھی تیرے لیے دریا خشک ہو جایا کرتے تھے اور گھوڑے خشک زمین پہ چلنے لگتے تھے۔ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے، اللہ ان سے کہنا چاہتے ہیں جداں دی تو میری تے میرے نبی دی نافرمانی شروع کیتی، اساں تیری اولاد نو تیرا نافرمان کر دیتے، تیرا منہ سونا کہ تو میری نہ مانے، میرے نبی کی نہ مانے، اولاد تیری مانے، کیوں؟ تیرا منہ سونا۔ اب اولاد، لوگوں کی اولادیں کیا ہو گئیں؟ نافرمان۔ علماء کو آپ پرچیاں بھیجتے رہتے ہیں، استاد جی پتر تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدا بڑا نافرمان ہے، والدین دے حقوق کدی بیان کرو، او سنے تے ساڈا فرما بردار ہو۔ تو میں جمعے پہ کہتا ہوں اولاد دے حقوق بیان نہ کروں، اولاد دے کوئی حق نہیں، صرف والدین کے حق ہیں۔ یک طرفہ ٹریفک چلائی ہوئے تو خامد مجازی خدا ہوتا ہے،
بیوی دے حق کوئی نہیں، صرف خامند کے حقوق علماء بیان کرتے رہتے، خامند کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تے بیوی دا اگر ہن عورتیں اتنے بیٹھیاں تے سندیاں پیاں، اگر میں عورتاں تے بیویاں دے حق دس دیواں، اللہ دی قسم او توان گھر بھی نہ وڑن دے۔ تساں ساڈے نال کے ظلم کیتی رکھیا، صرف خامد کے حقوق ہوتے ہیں بس۔ سارا دن تیرے کپڑے، تیرے بچوں کے کپڑے، تیری ماں کے کپڑے، تیرے باپ کے کپڑے دھو 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 کے نپیڑ 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 کے اتے جا کے تاراں تے سٹ سٹ کے بیچاری شام کے ٹائم مجازی خدا صاحب تشریف لے آئے، اس مجازی خدا اتھو نپیا جا کے اتھے ماریا، گالاں نال کڈیاں، کیوں؟ کپڑے دھونے اس کے لیے ضروری ہیں، دھوالہ دھوبیاں کول۔ مشرقی عورت ہے، تیرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، مشرقی عورت ہے، تیرے بچوں کو پالتی ہے، مشرقی عورت ہے، تیرے گھر دے کام کر دیے، مشرقی عورت ہے، با حیائے، تو مجازی خدا ہے، مجازی خدا، جا کے طرفہ ٹریفک چلائی ہوئی ہے۔ اولاد کے حقوق کوئی نہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ نہیں ہے کہ جب وہ شعور سنبھالے تو اس کی تربیت کر، کوئی حق نہیں ہے۔ اسلامی خطوط پہ اس کی تربیت کر، کیے آپ نے کبھی؟ بیٹا کبھی کوٹ پہننے لگاؤ تے پہلے کھپا بازو پان لگے، کبھی کہا ہے تو نے؟ نہیں بیٹا، پہلے سجا بازو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کدی آنکھیں آئی؟ وہ جراب پہننے لگا ہے، جوتیاں پہننے لگا ہے، پہلے کھپا پیر، کدی ٹوکے آئی؟ تربیت آپ نے یہ کی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، مہمان دروازے پہ آ گیا ہے، بچہ گیا ہے، ابا جی فلانا بندہ آیا، اس نو آکھ ابو گھر کوئی نہیں۔ وہ بچے ہوتے ہیں، اس نے بار مہمان کو جا کے کہا ابو جی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو بچہ جو ہے، جھوٹ سکھاتے ہو بیٹوں کو، بھئی جھوٹ بولو، تربیت کرو، دین کی طرف لاؤ، حلال حرام جائز ناجائز اس کو پتہ ہو۔ اس کو آپ نے جھوٹ سکھایا، گانے وہ سن رہا ہے، ناچ رہا ہے، آپ نے روکا نہیں اسے کبھی، ہونو بن گیا درخت، پہلے تھا کومپل، ہون بن گیا درخت، ساڈیاں دعاواں نال پٹیندہ، ہماری دعاؤں سے وہ اکھڑ جائے گا۔ پتہ نہیں میں کیا رہا تھا، تھوڑا حافظہ میرے تو بھی زیادہ کمزور ہے۔ ہاں ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام، جنگل خالی کر دیا ہے۔ یہ نشانی ہے نا کہ وہ فوج حق کی فوج تھی، یہ کرامت ان کی بتا رہی ہے نا کہ وہ صحیح لوگ تھے، رب کی رضا ان کو حاصل تھی۔ سارے خطیب یہاں تک بیان کرتے ہیں، اگلی بات بندیال بھی بتائے گا۔ جس حکومت میں اور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ خلافت معاویہ کی تھی جناب۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا امیر معاویہ، عظمت سیدنا امیر معاویہ۔ جو تم کہتے ہو میں نے مان لیا ہے، وہ کاتب وحی بھی نہیں، میرے مخاطب صرف سنی ہیں،
دوسرا طبقہ خدا گواہ میرا مخاطب نہیں ہے. سنی جن کے ذہن پراگندہ ہے معاویہ کے بارے میں، صرف میں ان کے ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں. میں نے مان لیا اس کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، وہ کاتب وحی نہیں، پہلے بیری بیڑے کا موجد نہیں، پہلے بیری لشکر کا سالار نہیں، میرے آقا نے اس کے لیے دعائیں نہیں مانگی. جو تو کہتا ہے میں نے مان لیا مان لیا مان لیا. بندیالوی کہتا ہے اگر معاویہ کی کوئی عظمت کوئی خوبی نہ ہو، معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے، وہ میرے محمد کا صحابی ہے. اس کا انکار کر کے دکھا، کر انکار اس کا. میں نے کہا نا میں صرف اہل سنت میرے مخاطب ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں. معاویہ کی عظمت کے لیے ایک بات کافی ہے، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ زور سے بولو زور سے بولو. چل کوئی فضیلت نہیں، ایک ہی فضیلت ہے. تجھ میں جرت ہے تو انکار کر کہ صحابی نہیں. کہہ میں بخاری سے ثابت کروں گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو کہہ کے دیکھ. اور جس بندے کا قول پیش کروں گا نا وہ بندہ کوئی مورخ نہیں ہے. جس بندے کا قول میں پیش کروں گا نا وہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے. میں قول پیش کروں گا اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی کا، مفسر قرآن کا، عبداللہ ابن عباس کا. لے آ اس کے پائے کا کوئی آدمی، لے آ اس کے پائے کا کوئی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان تجھے دکھاؤں گا کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے. تو کر کے دیکھ انکار. کہتے ہیں صحابی تو ہے، صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن یہ کام تو انہوں نے غلط کیا، یہ کام تو انہوں نے غلط کیا، یہ روش تو ان کی غلط تھی. منبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. واہ، منبر پہ حضرت علی کو وہ گالیاں دیا کرتے. وہ میرے نبی کا صحابی ہے. پھر کہتے ہیں فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا. کہتے ہیں کب لایا تھا؟ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا. فتح مکہ تو بعد کیڑی وہی اتری ہے جی جڑا وہ لکھدا رہا. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے. اس کے 2 سال بعد تک میرے نبی زندہ رہے ہیں. رب نے تیرے کول پوچھ کے وہی بھیجنی سی. اس کے بعد کون سی وہی اترتی رہی جس کو معاویہ لکھتا رہا؟ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے. ہمارے علماء جو معاویہ کی عزت کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، خدا دی قسم انہوں بھی معاویہ نو نہیں پڑھیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں. کچھ سمجھدار جو ہیں وہ کہتے ہیں ایمان تو پہلے لے آئے تھے، ظاہر اس دن کیا تھا. ظاہر کس دن دیا تھا؟ فتح مکہ کے دن. بندیالوی آج دونوں قولوں کی تردید کرنا چاہتا ہے اور تردید میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہے بخاری کا. میں تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا. اہل سنت کی معتبر کتاب بخاری 7 ہجری میں میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. بولیے میرے ساتھ، پکا لو اس بات کو، بچے پکا لے اس بات کو. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ. اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، واپس پلٹ گئے. اگلے سال آئے 7 ہجری، فتح مکہ ہوا 8 ہجری. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے. اٹھا بخاری. میرے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا.
میرے نبی نے صفا مروہ کیا، 7 چکر لگانے کے بعد میرے نبی مروہ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ حوالہ شاید پنڈی گھیب میں آج سے پہلے کسی نے بیان نہ کیا ہو، جو بخاری سے بندیالوی بیان کرنے لگا ہے، اسے یہاں لکھ لیں۔ مروہ پہ بیٹھے ہیں میرے نبی، صحابہ کا جھرمٹ ہے، ایک کام رہ گیا ہے، حجامت کروانا، باقی سارے کام ہو گئے، صرف بال کٹوانے ہیں آپ نے۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، سعد ابن ابی وقاص موجود، حضرت بلال موجود۔ اٹھا بخاری، بندیالوی کہتا ہے مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ اٹھا بخاری۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جڑے نبی پاک دے وال کٹے مروہ پہ بیٹھے ہوئے، یہ ایمان کا چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ علماء کرام مطالعہ کیا کرو کتابوں کا، یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زلف تراشی، بال اپنے پاس محفوظ کر لیے جی، آج منہ مبارک کی زیارت ہوگی جی، شیشے چ ایک وار رکھے، یہ نبی پاک کا بال ہے، اوپر لکھو ہے منسوب۔ منسوب کا کیا معنی ہے؟ شک تو انوی ہے، نبی پاک کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے۔ یہ جو لوگ فیس بک کہتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی چادر ہے، یہ حضرت علی کی پگڑی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ یوں ہی فالوور بڑھانے کے لیے جھوٹ بول دیتے، اور جھوٹ بھی حضرت علی پر۔ کیا منہ دکھاؤ گے حضرت فاطمہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حضرت علی کو قیامت کے دن؟ حضرت معاویہ نے وہ زلف تراشی میرے نبی کی، یہ کس ہجری کا واقعہ ہے؟ بولو بولو، پکا لو، بولو، ترکڑے ہو وہ، میں ہے وہاں نا، ترکڑے ہو وہ۔ حضرت معاویہ کی کوئی خوبی نہ ہو، ایک ہی خوبی کافی ہے، وہ میرے نبی کا، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ صحابیت کا درجہ کوئی کم درجہ ہے؟ بعد میں آنے والی پوری امت، میں ایرے غیرے نتھو خیروں کی بات نہیں کرتا، یہ جو آج بک بک کرتی ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ بعد میں آنے والے لوگوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، ابن کثیر، ابن حجر، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے معاویہ کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ بعد والوں کی کیا حیثیت ہے؟ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا تھا اویس کرنی کا مقام زیادہ ہے یا معاویہ کا؟ پوچھا کس سے؟ حضرت عبداللہ مبارک کو جانتے ہو؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، معمولی آدمی ہے، ان کے تقوی کی بات سناؤں تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ گھوڑے پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، مسجد میں داخل ہوئے، گھوڑا قریبی چراگاہ میں چلا گیا، چرنے لگ گیا، باہر نکلے، پیدل چل نکلے، لوگوں نے کہا گھوڑا
فرمایا جس گھوڑے کے پیٹ میں اس کھیت کا چارہ چلا جائے، جس کھیت والے سے میں نے اجازت نہیں لی تھی، عبداللہ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ سواری نہیں کرے۔ تقوی کا یہ عالم ہے۔ پوچھا جاتا ہے اویس کرنی کا مقام بلند یا حضرت معاویہ کا یا عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بلند یا امیر معاویہ کا؟ جواب کیا دیا عبداللہ ابن مبارک نے؟ واللہ اللہ کی قسم، جس گھوڑے پر معاویہ سوار ہو کر میرے نبی کی معیت میں جہاد کیا کرتا تھا، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے غبار اڑ کر معاویہ کے نتھنے میں، نہ گھوڑے کے نتھنے میں وہ غبار جم جاتا تھا، وہ غبار بھی کروڑوں اویس کرنی سے بہتر۔ عبداللہ ابن مبارک کا صحابی کا مقام آپ نہیں سمجھتے؟ کہتا ہے صحابی ہے، صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں۔ میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے پھر میں اسی بات پہ آنے لگا ہوں جس بات پہ مجھے چڑھایا تھا اس بندے نے اور مزاق بنایا تھا قرآن کی آیت کا، میں پھر اس آیت پہ آنے لگا ہوں۔ اگر معاویہ کو صحابی مانتے ہو کہ وہ صحابی ہیں تو پھر رب کا یہ فیصلہ سورت حدید آیت نمبر 10 کا مانو۔ قرآن کہتا ہے کلن، کلن کا معنی کرو، کلن، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، قرآن کا فیصلہ مان۔ تاریخ میں پھرتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے۔ علماء کرام، جہاں اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا جنت کا، وہاں اللہ نے نہریں، باغات، ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد کہا وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر۔ ان ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ذکر۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ آپ کو جنت میں لے جائے، ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ جو اللہ کی رضا جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سب سے آخر میں ملنی ہے، وہ رضا صحابہ کو رب نے اسی دنیا میں دی۔ رضی اللہ۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر میرے نبی کا فرمان مان۔ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، رب نے جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دی۔ میرا حساب ابھی ہونا ہے، مولانا تعالیٰ کا بھی ہونا ہے۔ یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں ان تمام علماء کا حساب ہونا ہے، تہاڈا بھی ہونا، علماء دیوبند کا بھی ہونا ہے، علماء بریلی کا بھی ہونا ہے، علماء اہل حدیث کا بھی ہونا ہے، تمہارا بھی ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونا ہے۔ کیا حساب ہوگا؟ رب راضی یا نہیں راضی؟ فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت۔ پاگل آدمی
جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے کر دیے۔ تو میاں اپنی نبیڑ، تیرے نال مرن تو بعد کی ہونا، معاویہ نو چھوڑ، تو اپنی نبیڑ تیرے نال کی بننا۔ معاویہ صحابی ہے اور صحابہ کے ہاتھوں میں رب نے رضا کی سند پکڑا دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔